وہ کسی اور ملک میں اس کا بزنس اسٹیبلش ہے، چھپ کے شادی کرنا چاہتا ہے، اور مطلب وہی اس نے نکاح کے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں، ولی سے اجازت لی ہوئی ہے، لڑکی کے گھر والوں کو بھی بتایا ہوا، اور لڑکی کے گھر والوں کو بھی اعتماد میں لے کہ میرے گھر میں ایسے وسائل اور ایسے مسائل جو ہیں وہ موجود ہے کہ میں اعلان نہیں شادی کر سکتا، اور ان کی شادی ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو علماء کرام نے کی ہے. دیکھیے، سب سے پہلی ہمیں ایک چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا اور جو بنیادی عقائد دی ہے خاندان کی، وہ میاں بیوی کے ساتھ وابستہ ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی ہو بھی رہی تھی، ماں کے حوالے سے جو ہے وہ منقبت پیش کی جا رہی تھی. دیکھیے، ماں باپ کا ایک بڑا خالص رشتہ ہے. جس طرح ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وراثت کے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں. ہاں، جس طرح اگر آپ کو یہ خوف ہے، جیسے وہ ابھی ہم کہہ رہے تھے، ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، تو ایک علامہ صاحب کہہ رہے تھے خف تم کا معنی یہ تم ڈرپوک ہو، یعنی اگر تم ڈرپوک ہو تو تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پھر تم ایک ہی کے اوپر اکتفا کرو. تو وہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ چھپ کے شادی نہ کی جائے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی کر لی ہے تو پھر اس کا اعلان کر دیا جائے. اور اس کے لیے پہلی بات یہ کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں اجازت کی بات، بھائی بات یہ ہے آیا کریمہ میں اجازت کی بات نہیں ہے. اللہ نے آپ کو پابند نہیں کیا. ٹھیک ہے. اللہ نے آپ کو چھوٹ دی ہے کہ آپ 4 تک چلے جائیں. اجازت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کو پابند نہیں کیا، آپ کو انہوں نے جورسڈکشن نہیں کی ہے، بس تحدید کر دی ہے 4 تک، لیکن آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں بیک وقت. تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا. اسی چیز کے حوالے سے جب آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بر صغیر کے اندر خصوصی طور پہ ہمیں ایز اے معاشرہ، جیسے کل بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم اپنے گھر میں یہ بات کو اپنے طور پہ اپنے پورے معاشرے کو لے کر چلیں کہ اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اپنی بہنوں کو بتائیں کہ اگر وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. جب یہ ایک نظام آئے گا، ایک یہ معاشرہ اسی طرح سے ایک یہ سوچ ڈیولپ ہوگی تو ایٹومیٹکلی اس کی ایکسیپٹنس ہوگی. اور میں اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ بیوی سے اجازت کی بات نہیں ہے، بیوی کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا اگر اخلاق اتنا کنونس آپ نے کس لیے کرنا ہے؟ دیکھیے، ایکسیپٹیبلٹی کے لیے. کیوں جب آپ اس کو اس طرح کنونس کریں گے، جب آپ کا اخلاق اس کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر آپ اس کے حقوق پورے کر رہے ہوں گے تو اس کو کوئی ایسی قباحت نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ وہ ایکسیپٹ کر لے گی. لیکن جب آپ اس کو بالکل چھپ کے اور آپ اس کو کہیں گے جی میں نے آپ کو بتانا نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی جو آپ کی پچھلی اولاد ہوگی اس کے اوپر اتنا نیگیٹو امپریشن آتا ہے. اور یہ صرف ہم باتیں کر لیتے ہیں، شادی کرنے کی لوگ کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، معاشرے کے اندر لوگ بہادری کر کے دوسری تیسری شادی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے نتائج اس طرح برآمد سنگین ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک ایسی ہم آہنگی پیدا کریں، اپنی بچیوں کو اپنے خاندان میں رواج کریں کہ بھئی آپ دوسری شادی کرنے، تو اس کے لیے آپ خوش دلی سے اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ معاشرہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، نکاح کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر تو نکاح کی جو ہمیں اقسام